السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، رمضان کی مناسبت سے ہم بات کر رہے ہیں۔ کل ہم نے ایک بات کی تھی آپ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رمضان کیسے گزارتے تھے۔ آج ہم دوسری بات کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان کا جو اصل مقصد ہے وہ تقویٰ ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو رمضان میں تقویٰ کے حاصل کرنے کا بنیادی طریقہ کیا ہے، کیسے وہ تقویٰ حاصل ہوگا، تو وہ باتیں آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یاد رکھیں، ایک بہت اہم بات بتانا چاہتا ہوں، اتفاق سے یاد آ گئی ہے۔ جس چیز کا مقصد قرآن اور حدیث میں ایک بیان کیا گیا ہے، اگر آپ اپنی قابلیت کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر اس سے ہٹ کر کے مقصد اگر آپ بیان کریں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس عمل کی جو اسپرٹ ہے، جو روحانیت ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ میں اس کو اور تھوڑا سا تشریح کرتا ہوں۔ پروگرام ہوتا ہے، عنوان دیا جاتا ہے رمضان اور صحت، رمضان اور صحت۔ نماز کا عنوان دیا جاتا ہے نماز اور ڈسپلن۔ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی اصل جو عبادت ہے، اس کا جو اصل روحانیت پیدا ہونے چاہیے، وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ باتیں جیسے رمضان کے بارے میں، آپ رمضان پر، اب دیکھیے میں کیوں کہہ رہا ہوں، ویڈیو آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ پورا بدن کا اسٹرکچر ڈاکٹر صاحب دکھلا رہے ہیں کہ کھانا نہیں کھانے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، ڈائٹ کرنے کے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ یہ جتنا بیان کیا جائے گا اتنا آپ کے رمضان سے روحانیت ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ بندے کے دماغ میں اب وہ صحت کو حاصل کرنا مقصد ہو گیا، عبادت کی جو اسپرٹ تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ یہ کبھی بھی ایسی باتیں غیر مسلم سے تو آپ کریں، غیر مسلم اگر بولے کہ روزے کے کیا فائدے ہیں تو اس کو قرآن حدیث بتانے کا فائدہ نہیں ہے، اس سے آپ بات کر لیں، اس سے بتائیں کہ یہ ہوتا ہے، آدمی نہیں کھاتا۔ لیکن اگر آپ مسلمان کی حیثیت سے بات کر رہے ہیں اور ایک مسلمان کو، تو وہ مقصد بیان کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے۔ اللہ بھی کہہ سکتا تھا کہ لوگوں روزہ رکھو، صحت تمہاری اچھی ہو جائے گی، کہہ سکتا تھا کہ نہیں؟ اس نے نہیں کہا۔ تو پہلی چیز تقویٰ زندگی میں نہیں آ سکتا ہے اگر کسی آدمی نے اللہ کے مقصد سے ہٹ کر کے کوئی مقصد سمجھنے کی کوشش کی ہے، تو روحانیت سے کوڑا ہو جائے گا اور تقویٰ قطعی حاصل نہیں ہوگا۔ صحت حاصل ہو جائے گی، تقویٰ نہیں حاصل ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فالٹ ہے۔ آپ دیکھیے، میں نے ہزاروں تقریریں کی ہیں پچھلے 35 سال سے میں اس لائن میں ہوں۔ میں نے ایک تقریر ایسی نہیں کی ہے کہ اسلام اور سائنس، اسلام اور سائنس پر میں کبھی تقریر نہیں کرتا، اور ارادہ بھی میرا کوئی نہیں۔ حالانکہ اللہ کے فضل سے اگر میں اس ٹاپک پر بولوں تو بہت اچھا سمجھا پاؤں گا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جیسے ہی ان باتوں کو بیان کیا جاتا ہے، آدمی کے ذہن سے اصل بات ختم ہو جاتی ہے، وہ رہ جاتی ہے۔ اچھا، سائنس کب اپنے فارمولے بدلے گی؟ آج ایک بات کہے گی، کل دوسری بولے گی۔ آپ بھی اب اپنی تقریر بدلیے۔ ہم نے قرآن حدیث پیش کیا تھا، آپ قرآن حدیث ہم بدل کر کے اس کا ایکسپلینیشن دوسرا پیش کریں، تو اس کے نتائج برے ہوتے ہیں۔ ہاں، دوسروں کو سمجھانے کے لیے دنیا والوں کے سامنے وہ باتیں کرے ہوئے تھے، اور ہمیشہ مقصد کے بجائے مصلحت کا لفظ استعمال کریں، مقصد کا لفظ استعمال نہیں کریں۔ قرآن مجید نے کہا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقویٰ اختیار کرو۔ تم نے شروع کیا تاکہ تم باصحت ہو جاؤ۔ آپ روزہ رکھیں گے اور آپ کو
روحانیت روزے کی کبھی بھی حاصل نہیں ہو پائے گی. یہ پہلی اور بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ تقویٰ حاصل نہیں ہو پاتا ہے. نمبر 2، تقویٰ نام ہے بچنے کا، پریونٹ. آدمی پریکاشن لینا، برائی سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. عمل کرنے کا دوسرا درجہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بہت متقی پرہیزگار ہیں لیکن بہت غلط کام کرتے ہیں. آپ نے ان کو متقی جو لفظ استعمال کیا کہ یہ بڑے متقی، وہ متقی نہیں، غلط آپ نے استعمال کیا لفظ. متقی تو وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے. جب بندہ گناہ سے بچتا ہے تو خود بخود اس کے اندر سے اچھے عمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اچھے عمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اگر گناہ سے نہیں بچ رہا ہے اور عمل اچھے اچھے کر رہا ہے، یہ متقی نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے عابد ہے، یہ عبادت گزار ہے، یہ متقی نہیں ہے. کیونکہ لفظ جو تقویٰ عربی میں لفظ ہے اس کے معنی بچنے کے ہیں، عمل کرنے کے نہیں ہیں. تو رمضان میں تقویٰ کس کو حاصل ہوگا؟ وہ جو رمضان میں ان چیزوں سے بچے گا جس سے منع کیا گیا ہے، تو تقویٰ حاصل ہوگا. اب منع کیا 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 گیا ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت لمبی چوڑی بحث کی ہے، تو اس کو ایک مختصر بتا دے رہا ہوں آپ کو. آنکھ کا روزہ رکھا جائے. ہم روزہ رکھتے ہیں ایک کا، کس کا؟ پیٹ کا اور شہوت کا. یہ دونوں چیزیں اصل روزہ ہیں. لیکن آنکھ کا روزہ اگر نہیں رکھا گیا تو آپ پیٹ کا جو روزہ رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بھوکے تو ہیں لیکن اس میں تقویٰ نہیں پیدا ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ کتنے روزے دار ہیں جن کو بھوک کے علاوہ ان کے اکاؤنٹ میں کوئی نیکی نہیں لکھی جاتی، لکھ دیا جاتا بھوکا تھا. کیا لکھ دیا جاتا ہے؟ بھوکا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ آنکھ کا روزہ رکھا جائے گا. اب اس وقت زیادہ خطرناک ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے. یہ جو وقت ہمارے ساتھ اب چل رہا ہے، اس میں متقی بننا آج کے 50 سال پہلے سے زیادہ مشکل ہو گیا ہے. پہلے کم سے کم بھائی آپ ٹی وی دیکھتے تھے، آپ کے گھر میں ٹی وی تھے، مولانا صاحب بچے ہوئے تھے جو مولانا ٹی وی نہیں رکھتے تھے. اب مولانا ٹی وی نہ رکھنے کے باوجود سب کے پاس ٹی وی موجود ہے. تو پہلے تو ہم چلو کسی طرح ٹی وی ہی نہیں لگائیں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے. وہ بھی ختم ہو گئی ہماری کہانی. اس وقت حالات ابھی آنے والے دن میں کتنے خطرناک ہوں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لہذا تقویٰ حاصل ہوگا جب ہم ان چیزوں سے بچیں گے جس سے منع کیا گیا ہے. تو آنکھ کا تقویٰ ہو، کان کا تقویٰ ہو، سنیں گے وہ جو سننا چاہیے. اسی لیے قرآن نے کہا کہ قیامت میں ان سب چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان السمع والفؤاد، پوری آیت ہے کہ آپ کی آنکھ، آپ کے دل، آپ کے کان کے بارے میں سوال ہوگا کہ میں نے جس کام کے لیے دیا تھا اس میں استعمال ہوا ہے یا اس کے اینٹی استعمال ہوا ہے، اس کے خلاف استعمال ہوا ہے. تو تقویٰ حاصل ہوگا کب؟ جبکہ ان چیزوں سے روکا جائے گا. تو اس پہ آنکھ ہے، اس پہ کان ہے، اس پہ زبان ہے. اگر ہم بیٹھے ہوئے زبان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ابھی تو پورا ٹاپک ہے کہ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں. لیکن جب تک ان تینوں چیزوں کا روزہ نہیں ہوگا تب تک تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. روزہ ادا ہو جائے گا، یہ بھی سمجھ لیں. ایک ہوتا ہے نیک کام کا اللہ کے دربار میں قبول ہونا. ایک کیونکہ اگر ایسی باتیں کرنے کے بعد ہم یہ بات نہیں بولیں گے تو آدمی گھبرا جائے گا کہ مولانا پھر تو بیکار ہو گیا روزہ ہمارا. ایک طبقہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جب کچھ فائدہ ہی نہیں ہو رہا، یہ سب تو ہوئی نہیں، تو پھر روزہ رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. ہر عبادت میں نوٹ کر لیں، ایک ہوتا ہے عبادت کا اللہ کے دربار میں قبول ہو جانا، ایک ہوتا ہے اللہ کے دربار میں ادا ہو جانا. مثال کے طور پر ایک آدمی کرائے کے گھر میں رہتا ہے، ایک آدمی نے ناجائز جگہ پہ مسجد بنا لی ہے. کرایہ کا مالک، مکان مالک کہتا ہے کہ گھر خالی کر دو. کرایہ دار کہتا ہے نہیں خالی کریں گے. کیوں؟ ہندوستانی قانون میں اس کے لیے گنجائش موجود ہے.
اب یہ اس گھر میں جتنی بھی نماز پڑھے گا کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی. ادا ہوگی نماز، ادا ہوگی، قبول نہیں ہوگی. یہ جو ادا ہو رہی ہے یہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان کنڈیشنز کو پورا کر دیا ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے. لیکن قبولیت کے لیے وہ شرط تھی کہ اس زمین پر نماز پڑھی جائے جس پر ناجائز قبضہ نہ ہو. یہ جو ہڑپ کر زمین مسجد بنا لیتے ہیں وہ مسجد نہیں ہوتی، مسجد کی حکم بھی نہیں ہوتی ہے، وہ مسجد ہوتی ہی نہیں ہے. لہذا ادا ہونا الگ ہوتا ہے، قبول ہونا الگ. میں بہت کئی مرتبہ مثال یہاں کے دیتا ہوں. ایک طالب علم چھوٹی کلاس میں یا بڑی کلاس میں اسکول نے اصول بنا رکھا ہے کہ اگر آپ اسکول سے ابسینٹ ہوئے تو 10 روپیہ فائن ہے، 10 روپیہ آپ کو بھرنا ہے. اب امی نے دیکھا کہ بچے کا دل چاہ نہیں رہا ہے جانے کے لیے، بچہ، لیکن 10 روپیہ ان کو بچانا ہے، لہٰذا انہوں نے بچے کو بھیج دیا. بچہ گیا دن بھر اسکول میں کلاس میں سوتا رہا. مقصد جو تھا وہ کلاس کا حاصل نہیں ہوا، لیکن 10 روپیہ بچایا ہے. کلاس میں ٹیچر ابسینٹ نہیں مار سکتی. کیوں؟ کیونکہ بچہ پریزنٹ ہے. آپ نماز میں کھڑے ہوئے، امام صاحب نے کیا پڑھا، کون سی سورت پڑھی، رکوع میں کہاں تھے آپ، ایسا ہوتا ہی رہتا ہے. آپ کی نماز ادا ہوتی ہے، قبول نہیں ہوتی. قبولیت کے لیے ایسے ہی روزہ، ایک آدمی نے آنکھ کا استعمال غلط کیا، ٹھیک ہے، روزہ ادا ہو جائے گا، قبول نہیں ہوگا. میں بات آپ نے سمجھا پائے؟ تو ادائیگی الگ چیز ہوتی ہے. اب ہم جھٹکے میں ہم جیسے لوگ کیا بولتے ہیں، نہیں ایسی نماز میں آپ کا فائدہ نہیں. ایسا نہیں بولنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ایسا بول دیں گے تو سامنے والا نماز چھوڑنے کے چانسز ہیں. شیطان یہی کہتا ہے، بہت سے لوگ ہیں کیا فائدہ یار ایسی نماز پڑھنے کا، مولانا دل ہی نہیں لگتا ہے. اس کو یہ سمجھائیں دل لگے گا تو قبول ہوگی، لیکن دل نہیں بھی لگے گا تو بھی ادا ہو جائے گی. اور ادا ہونے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو تم کو نماز چھوڑنے کا گناہ تھا اس سے آپ بچ گئے. یہ خود کم نہیں ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جیسے 10 روپیہ وہ امی کا بچایا، بھلے نہیں پڑھا لیکن 10 روپیہ تو بچائے نا. ایسے ہی بندہ اگر نماز میں حاضر ہو گیا تو اللہ کے عذاب سے بچ گیا نماز کے چھوڑنے سے. جیسے ایک آدمی داڑھی چھوٹی رکھی ہوئی، اب اس کو فتوا دیتے ہیں ہم کہ تمہارے چھوٹی داڑھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ داڑھی مڈا لیتا ہے. نہیں، ایسا فتوا نہیں ہے. چھوٹی داڑھی رکھنے والے کو اگر داڑھی رکھنے کا ثواب نہیں ملے گا تو کم سے کم فائدہ یہ داڑھی مڈانے کا گناہ سے بچا ہوا ہے. یہ اگر باتیں کی جاتی ہیں تو لوگوں میں ہمت بڑھتی ہے آگے آنے کی. تو یہ دوسری چیز ہے کہ تقویٰ حاصل کب ہوگا؟ جب انسان بچے گا. تو پہلی بات کیا بتائی کہ کبھی بھی عبادت کے مقصد کو ڈائیورٹ نہیں کریں، چینج نہیں کریں. چینج کریں گے تقویٰ ختم ہو جائے گا، روحانیت ختم ہو جائے گی. نمبر 2، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے رمضان میں ان کو جب تک آپ استعمال نہیں کریں گے تب تک تقویٰ حاصل نہیں ہو پائے گا. لیکن روزہ ادا ہوتا رہے گا. ایک آدمی ٹوٹل حرام کے پیسے سے، بہت سے سنی، ٹوٹل حرام کا پیسہ ہے، چلا گیا حج کرنے، بڈی کا کام کرتا ہے، ٹوٹل حرام کا پیسہ ہے. جب وہ اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر حج ہوتا ہے، ان دنوں میں جن دنوں میں حج، اس کا حج ادا ہو جائے گا، فرضیت ختم ہو جائے گی. آپ کیا فتویٰ دیتے رہتے ایسے حرام کام، حرام پیسے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہیں، فائدہ ہوا ہے. فائدہ یہ ہوا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ایسا کرو، یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کی فرضیت ختم ہوتی ہے. ایسے ہی روزے میں بھی ہے. تیسری چیز، تقویٰ اس وقت پیدا ہوگا، یہ ایک بات میں کہہ رہا ہوں، جیسے ایک جڑی بوٹی ہے، ایک درخت ہے، اس درخت کی جڑ میں، اس درخت کی پتی میں اللہ نے ایک صفت رکھی، کوئی بھی صفت رکھی کہ آپ یہ کھا لیں گے تو بخار اتر جائے گا، مثال کے طور پر. ہر حال میں وہ صفت موجود ہے. وہ صفت اس کے اندر کیوں رکھا ہے؟ اللہ سے پوچھو بھائی. نہیں استعمال کرنا چاہتا نہ استعمال کرو، لیکن ہے اس کی صفت کہ اگر اس جڑی بوٹی کو استعمال کیا گیا تو اس کے نتائج کیا ہو جائیں گے؟ برآمد ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر وہ صفت رکھی. ایسے ہی ہم بہت سے سنیے لوگ یہ بات سمجھ پائیں گے. ایسے ہی ہمارے تمام کاموں میں
اللہ نے اپنے نبی کے طریقے میں تقویٰ رکھا ہے. نہیں سمجھ میں آتا نہ سمجھ میں آتا, نہیں عمل کرنا چاہتے نہ عمل کرنا ہے رکھا اس نے اپنے نبی کے طریقے میں. اللہ کو جتنے بھی طریقے ہیں سارے کے سارے کنڈم قرار دے دیے اس نے. انہوں نے کہا کوئی طریقہ میرے دربار میں قبول ہی نہیں ہے سوائے حبیب مصطفیٰ جو طریقہ تم کو سکھلائے ہیں. اس میں کیا ہے؟ روحانیت ہے, اسی میں تقویٰ ہے, اسی میں برکت ہے. تینوں لفظ استعمال کر رہا ہوں. اسی میں برکت ہے. اگر رسول کے طریقے سے روزہ رکھیں گے, جیسے کل میں نے بیان کیا 5 باتیں. کتنی باتیں بیان کیا تھا؟ 5 باتیں کہ حبیب مصطفیٰ اس مہینے میں قرآن سے جڑ جاتے تھے عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ. نمبر 1. نمبر 2, عبادت کی کثرت کر دیتے تھے ان دنوں میں. نمبر 3, توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کرتے تھے. نمبر 4, خوب اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے تھے. اور نمبر 5, اعتکاف کرتے تھے. یہ 5 چیزیں آپ جتنا اختیار کریں گے اتنا آپ کے اور ہمارے روزے میں تقویٰ آئے گا. کیوں؟ کیونکہ طریقے رسول میں تقویٰ اللہ نے رکھ دیا ہے. اللہ کے رسول کے طریقے, اس کو خوشی ہوتی ہے, اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے حبیب کے طریقے کو عمل کیا, چاہے اس کے سمجھ میں آیا یا نہیں آیا. اگر اس کے طریقے پر آپ آ جائیں گے تو جیسے جڑی بوٹی کھانے سے آپ جڑی بوٹی سے بولیں یا نہ بولیں کہ تو مجھے فائدہ پہنچا, تو بھی وہ فائدہ پہنچائے گی کیونکہ وہ اس کی نیچرل صفت ہے. ایسے ہی حبیب مصطفیٰ کے طریقے میں ایک نیچرل چیز رکھی ہوئی ہے, وہ ہے تقویٰ, وہ ہے برکت, وہ ہے روحانیت. اگر ان کے طریقے پر ہم آ جائیں گے خود بخود کیا ہو جائے گی ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ وہ بات کرے. لیکن اس جڑی بوٹی میں اور نبی والے میں ایک چیز کنڈیشن ہے, ہر نیکی کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. کو نوٹ کر لیں. اس جڑی بوٹی میں اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو بھی فائدہ پہنچائے گی. اس میں ایسا نہیں ہے. اس میں مثال کے طور پر ایک آدمی لنگی ٹکنے کے اوپر باندھتا ہے, اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ سنت ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سنت کے کام کے لیے سنت کی نیت کرنا حبیب مصطفیٰ, کیوں مقصد جو ہے نا وہ صرف وہ نہیں ہے بلکہ حبیب مصطفیٰ کو یاد کرنا کہ ہمارے حبیب ایسا کام کرتے تھے, ہمارے رسول ایسا کام کرتے تھے. وہی یاد ہماری زندگی کو کیا کرتی ہے, پلٹتی ہے. یہ تیسری چیز ہے. اور چوتھی اور آخری چیز یہ ہے کہ جو چیزیں رمضان میں تقوی کے مخالف ہیں وہ کام نہیں کرنا. وہ 2 ہیں بنیادی طور پر. 2 چیزیں اگر آپ اپنے رمضان میں زیادہ کرتے رہیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ روزہ ادا ہوگا, تقوی نہیں حاصل ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ زیادہ کھانا, زیادہ سونا. زیادہ کھانا اور زیادہ سونا. امام غزالی نے کہا جیسے کوئی پرندہ ہے اڑنا چاہتا ہے, اس کے دونوں پر پہ آپ چھوٹا چھوٹا پتھر باندھ دیں, وہ کتنا بھی اڑنے والا پرندہ ہے وہ اڑ نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے 2 پتھر اس کے دونوں پر میں باندھ دیے. ایسے ہی روزے دار اگر 2 چیز پر کنٹرول نہیں کیا تو آپ نے 2 پتھر لٹکا دیے. اب وہ روحانیت کی طرف بڑھنا بھی چاہے نا تو وہ دونوں پتھر کیا کرتے ہیں, اس کو کھینچتے ہیں. وہ کیا ہے؟ زیادہ سونا اور زیادہ کھانا. اب آپ دیکھیں کہ ہم کو رمضان میں تقویٰ حاصل کیوں نہیں ہو رہا. آپ کو خود بخود آئیڈیا لگ جائے گا کہ یہ 4 پوائنٹ بتائے گا اس میں کہاں سے پرابلم ہم کو ہو رہی ہے. اس کو ڈیلیٹ کریں, اس کو ختم کریں, تب جا کر کے معاملہ ہمارا بن پائے گا. مقصد لیکن قرآن کا اللہ کا یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا اور تمہیں پر نہیں فرض کیا گیا ہے. یہ ہمیشہ اللہ کا طریقہ رہا, ہر نبی کے زمانے میں روزہ فرض رہا. طریقہ جو بھی رہا وہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن سب پر روزہ فرض رہا. تم پر کوئی ایسا نہیں کہ یہ الگ سے کوئی فرضیت داخل کی گئی ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے مقصد کیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم اس روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل کرو. لہٰذا یہ 4 باتیں ہوں گی تب بابو تقویٰ آئے گا, ورنہ روزہ آئے گا اور جائے گا اور ہماری زندگی میں کسی قسم کا انقلاب تبدیلی نہیں آئے گی. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.